اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی اور سے سنو۔ سلطان محمد غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے تھے۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہے، کوئی عام چوری نہیں کرتے، تم اپنا ہنر بتاؤ۔ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہو؟ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے، شاید آپ لوگوں نے اس کہانی کو پہلے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور دیٹس اے ریئل سٹوری، تو غور سے سننا۔ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا، ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتا دو۔ اٹس اے ریئل سٹوری، اور غور سے سننا دوستو، اور میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ پن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پلانت کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار کیوں نہ ہو، گھر میں گھسنے کے لیے میں اس میں گھس جاتا ہوں، میں اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب باری چوتھے بندے کی تھی۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے بھائی چور، تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے۔ وہی آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا، چور کی داڑھی میں تنکا کہ مجرمہ راچو بجلادا دہن چو بجندرشی میں عیشا ہند، جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلا دو کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ قوم گپندش کے کتب ماتھویر محنت خخلاص ماتھویا، آپ تو چوروں کے کتب ہے، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہے اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے۔ لہٰذا بادشاہ کے یہاں کہانی کو غور سے سننے کے لیے شکریہ میرے دوستوں۔ میں تھوڑا سلو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آپ لوگ انجوائے کرو۔ لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دے تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائے۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔
جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر غرض کیا کہ ہر یک حیثیت خود و انمو دائے بادشاہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا، لیکن یہ ہنر جملہ بدبختی فضوت ہمارے سب کے سب ہنر جن پہ ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تخت دار پر ہے۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تخت دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت آیت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں۔ پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل مسکین، قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے، لیکن جز مگر حیثیت آل خوش